خودی کا نہار لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے نہج البلاغہ، اور آج ہم اس کا آپ کو کچھ تعارف کروائیں گے۔ جناب شہنشاہ نقوی صاحب نے، جو کہ شیعہ ذاکر ہیں، کافی معروف ہیں آج کل، تو انہوں نے کچھ اس کتاب کے بارے میں ایک بات کہی۔ پہلے وہ سنیے، پھر ہم اس کتاب کے اوپر واپس آتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کتاب میں اصل میں ہے کیا۔ ہندوستان کا ایک پروفیسر جو ہندو ہے، وہ اپنے مقالے میں لکھتا ہے کہ میرے ایک شاگرد نے، ہندو شاگرد نے مجھ سے کہا، استاد قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے 114 سوروں جیسا کوئی 3 سورے، کوئی ایک سورہ بھی لکھ کر لے آئے گا تو اسلام ہار جائے گا۔ ہم سب مل کر ایک سورہ کیوں نہیں لکھ دیتے قرآن کے مقابلے کا؟ تو پروفیسر کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد کو ڈانٹتے ہوئے کہا، خبردار آئندہ یہ بولنا نہ، سوچنا بھی نہیں۔ قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گی؟ جی، تو آپ نے شہنشاہ نقوی صاحب کو ملاحظہ کر لیا کہ اب یہ لوگ اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کو اپنی کتابوں کو یا اہل بیت کو بتانے کے لیے یا ان کا ذکر کرنے کے لیے ہندوؤں کو بھی کوٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ خیر، یہ ان کا اپنا ایک ہے، اور انہوں نے اس بات کو قرآن پاک کے ساتھ اس کتاب کو کس طریقے سے جوڑا۔ تو اگر یہ ان کے نزدیک اتنی ہدایت والی کتاب ہے، یعنی نہج البلاغہ، تو آج ہم آپ کو اس کا ریویو پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر اہل تشیع بھائیوں کے لیے کیا چیزیں حضرت علی کی طرف سے کہیں گئیں۔ پہلے تو اس کا کچھ تعارف کرواتے ہیں کہ نہج البلاغہ کتاب جو ہے تقریباً 400 ہجری کے اندر سید رضی رحمہ اللہ کی طرف سے مرتب کی گئی۔ آپ کے خطبات، آپ کے مکتوبات، آپ کے ارشادات اور آپ سے متعلق چیزیں سب انہوں نے اکٹھی کی اور ایک کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دی۔ اور حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے 40 ہجری میں تقریباً، اور اس سمجھ لیں 40 ہجری کے بعد تقریباً 350+ ایئرز کا، سالوں کا جو یہ فاصلہ ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو نکالا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتاب آپ خود سوچ لیں کہ اس میں کس لیول کی باتیں کیسی ہوں گی۔ ہم اس کی اس وقت ویلیڈیٹی کی بات نہیں کریں گے، ہم صرف اس میں یہ بات کریں گے کہ اہل تشیع کو یہ باتیں بھی پڑھنی چاہیے اس کتاب سے، کہ جس کو وہ اتنا اوتھینٹک سمجھتے ہیں۔ اور اکثر اہل تشیع، بلکہ شاید یہ میرے پاس جہیزی ورژن ہی ہے، بڑا خوبصورت ہے، امامیہ پبلیکیشنز والوں کا، تو یہ انہوں اکثر بچیوں کو جہیز میں بھی دیتے ہیں۔ لیکن اس میں لکھا کیا ہے، آج ہم اس کا ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ اس کا پہلا ہی خطبہ کھولتے ہیں نا، تو پہلا خطبہ ہی اللہ کی توحید، وحدانیت، قرآن، نبی علیہ السلام، دنیا کی تخلیق، ان چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ یعنی اگر آپ اس کا یہ خطبہ کبھی کسی اہل تشیع سے کسی جگہ پر نہیں سنیں گا، نہ ان کی کسی مجلس میں، نہ ہی ان کی کسی مسجد میں، آپ کو یہ خطبہ بہت ریئر کوئی عالم ہوگا شیعوں کا اچھا تو وہ آپ کو شاید سنا دے، لیکن کوئی ذاکر نہیں سنا سکے گا، کیونکہ انہوں نے پیسے کسی اور کام کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی حمد اس میں بیان ہوئی ہے۔ شروع ہوتا ہے یہ، تمام حمد اس اللہ کے لیے، حضرت علی سے منسوب پہلا خطبہ، تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پروازیں ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کے تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمالات، یعنی اللہ کی کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے، اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے۔ آگے کافی طویل 8-9 صفحوں کا خطبہ ہے، تو اس کو آپ ضرور پڑھیے، اور خاص طور پہ وہ اہل تشیع جو کہ اللہ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کو ملا دیتے ہیں یا ان سے مدد کے قائل ہو جاتے ہیں، اللہ سے مدد کی بجائے حضرت علی سے مدد مانگنے لگتے ہیں، وہ اس خطبے کو ضرور پڑھیں۔ ٹھیک ہے،
تو اب ایک دوسرا خطبہ نمبر 11 ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس میں سے ریویو پیش کرنے کے لیے. یہ بھی مدد سے متعلق ہے. تو یہ بھی جنگ جمل کا خطبہ ہے, اس کو ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. جب جنگ جمل میں علم اپنے فرزند یعنی حضرت علی نے اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو دیا تو ان سے فرمایا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا, اپنے دانتوں کو بھینچ لینا, اپنا کا سر اللہ کو عاریت دے دینا, اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا, لشکر کی آخری صفوں پر نظر رکھنا اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا, اور یقین رکھنا کہ مدد اللہ کی طرف سے, مدد خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہے. یہ تھے حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 11 نہج البلاغہ 128 نمبر صفحے کے اوپر. تو اب جو اہل تشیع بھائی حضرت علی سے مدد کے قائل ہیں وہ اس خطبے کو ضرور پڑھیں. پھر اسی طریقے سے خطبہ نمبر 17 ہے جس کے اندر آپ بدعت کے حوالے سے بھی اس کا رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں خطبہ نمبر 17 ہے, تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوض 2 شخص ہیں. ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو, یعنی اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اپنی توفیق سلب کر لی, جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا بدعت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے. وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے. یہاں پہ بھی آپ بدعت کی نفی کر رہے ہیں. تو اب اہل تشیع بھائی دیکھ لیں کہ بدعت وہ کس کو سمجھتے ہیں اور علی علیہ السلام کے بعد انہوں نے کن چیزوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے اس کے اندر بصرہ کے بارے میں ایک پیشین گوئیوں کا چیپٹر ہے یا خطبہ ہے 126 نمبر. اس کے اندر بھی ایک شخص ہوا یہ اس طرح کہ آپ نے کچھ لوگوں کو بتایا آنے والی چیزوں کے بارے میں, پیشین گوئیاں کی کہ ایسے ایسے حالات نظر آ رہے ہیں. کافی لمبا خطبہ ہے, ضرور پڑھیں, 126 نمبر خطبہ ہے. تو اس موقع پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص جو بنی کلب سے تھا اس نے عرض کیا امیر المومنین آپ کو تو علم غیب حاصل ہے. یعنی حضرت علی کی فہم و فراست اور بلاغت کی حدیں دیکھ کر یا نہج دیکھ کر, اپروچ دیکھ کر لوگ اس طرح کی باتیں کر بیٹھتے تھے. تو حضرت علی نے کیا کہا جب اس شخص نے کہا کہ آپ کو تو علم غیب حاصل ہے, آپ نے کہا جس پر آپ ہنسے. حضرت علی علیہ السلام اس کی بات پر تعجب سے ہنسے اور فرمایا اے برادر کلبی یہ علم غیب نہیں بلکہ ایک صاحب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں. علم غیب تو قیامت کی گھڑی اور ان چیزوں کے جاننے کا علم ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ, اور آگے کچھ اور مزید تفصیل. یعنی یہاں پر بھی حضرت علی علیہ السلام نے اپنے مداح کی اس کی تصحیح کی کہ مجھے علم غیب حاصل نہیں ہے. تو اب ہمارے اہل تشیع بھائی جو اللہ کے علاوہ علم غیب کے قائل ہیں حضرت علی کے بارے میں وہ سوچ لیں, مجھے نہیں پتا وہ قائل ہیں یا نہیں, آپ خود فیصلہ کر لیں کہ غیب کے اندر وہ اللہ سے کے علاوہ کس کس سے مدد مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے علم کی کس حد تک وہ کیا اس میں رکھتے ہیں. یہ اگلا خطبہ جو ہم نے اہل تشیع بھائیوں کے لیے سلیکٹ کیا ہے یہ ہے 204 نمبر خطبہ. یہ اس خطبے کے اندر بھی حضرت علی علیہ السلام نے جب صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے تھے. یہاں پر بھی آپ نے ان کو گالیاں دینے سے, یعنی شامی آپ سوچیں کہ وہ قتل کرنے کے در پہ ہیں حضرت علی کو بھی, ان کے تشیع کو بھی, ان کے حواریوں کو بھی, لیکن یہاں پہ بھی حضرت علی نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ گالم گلوچ نہیں کرنی. ان کو سمجھایا, روکا اس عمل سے, سب کرنے سے روکا, گالی دینے سے, لعنت کرنے سے روکا. اور اس خطبے کا آخری بڑا خوبصورت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کو گالی دینے کی بجائے یہ کو خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی, اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں, گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں. تو آج سوچ لیجئے کہ حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے کیا اس خطبے کے اوپر 204 نمبر خطبے پہ عمل کریں گے کہ وہ جو لان تان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو, کیا وہ اس سے ہٹ جائیں گے؟ تو اللہ ان کو ہدایت دے.
یہ بہت امپورٹنٹ مکتوب ایک اور مکتوب ہے، آرڈر ہے حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے لکھا ہوا اپنے عمال کو، گورنروں کو، حکمرانوں کو اپنی حکومت میں۔ مکتوب نمبر 52 ہے، 52 نمبر، نماز کے اوقات کے بارے میں۔ جو اہل تشیع بھائی، خیر ہم لوگ بھی آپ کو پتہ ہے ہماری کتابوں سے بھی نمازیں جمع کرنے کے ہمیں مل جاتے ہیں ثبوت، لیکن حضرت علی کے بارے میں یہاں پہ یہ خطبہ مکتوب آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ حضرت علی نمازوں کے اوقات کیا آرڈر کر رہے ہیں، مکتوب میں لکھ کے پوری سلطنت میں پھیلا رہے ہیں۔ نماز کے بارے میں مختلف شہروں کے حکمرانوں کے نام۔ ظہر کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب سورج اتنا جھک جائے کہ بکریوں کے باڑے کی دیوار کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اور عصر کی نماز اس وقت تک پڑھا دینا، ٹھیک ہے، پڑھا دینا چاہیے کہ سورج ابھی روشن اور زندہ ہو۔ اسی طریقے سے مغرب کا بھی علیحدہ سے وقت بتایا کہ جس وقت روزہ دار روزہ افطار کرتے ہیں، حاجی عرفات سے واپس آتے ہیں۔ اسی طریقے سے عشاء کا بھی علیحدہ سے ٹائم بتایا۔ تو اب اہل تشیع بھائی کیا نمازیں ہمیشہ جمع کریں گے یا ہمیشہ چھوڑ کے پڑھیں گے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ علی علیہ السلام کا مکتوب آرڈر ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ پھر اسی طریقے سے اب چلتے ہیں حضرت علی کے بارے میں ایک اور چیز جو کہ ہم حضرت علی فرماتے ہیں، یہ ان کا قول نمبر ہے 117۔ آپ فرماتے ہیں میرے بارے میں 2 شخص جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوئے، ایک محبت سے حد سے بڑھ جائے اور دوسرا جو دشمنی اور عداوت میں حد سے بڑھ جائے۔ تو آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور ایک اور چیز اس میں ہم نے سلیکٹ کی تھی، وہ بھی آپ کو کوشش کرتے ہیں اگر ہمیں یہاں سے مل جائے تو وہ بھی آپ کو یہاں سے پڑھ کر سنا دیتے ہیں، جو کہ حضرت علی علیہ السلام نے جس وقت جنگ صفین سے واپس پلٹے تو اس وقت دیکھا اور ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو وہاں کی عورتوں نے چیخو پکار وغیرہ کی، رونا پیٹنا شروع کیا، چیخو پکار کی۔ تو یہاں سے جب آپ صفین کی کشتوں پر رونے کی آوازیں آپ کے کانوں پر پڑی، حضرت علی کے کان نے سنا ان کو، تو اتنے میں حرب ایک شخص تھا جو اپنی قوم کے سربراہ ٹائپ تھا، بڑا تھا، لوگوں میں سے تھا، تو آپ کے پاس آیا تو اس نے فرمایا، آپ علی علیہ السلام نے اس کو فرمایا، کیا تمہارا ان عورتوں پر بس نہیں چلتا جو میں رونے کی آوازیں سن رہا ہوں؟ اس رونے چلانے سے تم انہیں منع نہیں کرتے؟ تو انہیں منع نہیں کرتے، ہر باغے بڑھ کر حضرت کے ہم رکاب ہو لیے، تو حضرت سوار تھے، یعنی حضرت علی سوار تھے، تو آپ نے فرمایا پلٹ جاؤ، ایسے شخص کا مجھے ایسے ساتھ پیادہ چلنا والے کے لیے فتنہ اور مومن کے لیے ذلت ہے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام اس شخص کو سمجھا رہے ہیں کہ تم ان کو رونے پیٹنے سے روک نہیں سکتے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ کتاب ان سے منسوب سمجھی جاتی ہے تو آج حضرت علی سے تعلق کا دعویٰ کرنے والے کیا اس کے اوپر عمل پیرا ہیں یا نہیں، ان کو سوچنا ہے، کیا وہ آج بھی کیا پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرما دیا۔ اور ہاں، رو سکتے ہیں آپ پیار سے، محبت سے، کسی کے بھی غم میں رو سکتے ہیں، اس پہ پابندی نہیں ہے۔ چیخنے چلانے پر، نوحے گریبان پھاڑنے پر، ان چیزوں پر کہ لوگ دور دور سے سنیں، جیسے حضرت علی نے ان کی چیخو پکار سنی، اس طرح رونے پہ ضرور ہے ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ایسے غیر مرد عورتوں کی خاص طور پہ آوازیں نہ سنیں جب وہ چیخو پکار کر رہی ہوں۔ حالانکہ ہمارے شیعہ سنی دونوں میں ایسے ہوتا ہے، فوتگی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کیا حال ہوتا ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام منع فرما رہے ہیں اس طرح کی چیزوں سے۔ تو اس لیے یہ تھے حضرت علی علیہ السلام، ان کی کتاب، ان سے منسوب کتاب۔ کہ ایک اور آخری قول، یہ بھی آخر میں ہی آتا ہے، تقریباً آخر کے قریب ہی ہے، 469 نمبر قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے، ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والا، دوسرا جھوٹ اور افتراء باندھنے والا۔ اس طرح کا قول ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ نہج البلاغہ کتاب فصاحت و بلاغت کی کیسی بڑی اپروچ ہے، کیسا سٹینڈرڈ ہے، کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں آج؟ کیا علی علیہ السلام کا جو اسوہ تھا، کیا ان کا نمونہ تھا، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو خدا را اپنے آپ کو ہمیں سوچنا ہے، سدھارنا ہے کہ ہم اس کتاب کی اچھی باتیں جو بھی حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہیں اس پہ عمل و پیرا ہوں، پھر ہی ہم اپنے دعوے میں سچے ہوں گے کہ ہم حضرت علی کے شیعہ ہیں،
ان سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔